ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون تھیں۔ ان کی ذات میں صورت اور سیرت کی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ وہ شرافت اور پاکیزگی کے سبب پورے قبیلے میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عام الفیل سے تقریباً 15 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ ان کے والد مالدار اور کامیاب تاجر تھے۔ وہ اپنے قبیلے میں محترم شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بچپن ہی سے نیک سیرت اور معاملہ فہم تھیں۔ انہوں نے اپنے والد کی وسیع تجارت کو سنبھالا اور عمدہ طریقے سے آگے بڑھایا۔ ان کی ذہانت اور دیانت داری کی بدولت ان کی تجارت نے خوب ترقی کی۔ ان کا سامان تجارت پورے قریش کے مال کے برابر ہوتا تھا۔ اس زمانے میں تجارت قریش کا معزز پیشہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنا مال دوسرے لوگوں کے ہاتھ تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھیں اور لوگوں کو ان کی کارکردگی کے مطابق معاوضہ دیا کرتی تھیں۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور دیانت کا چرچا پورے مکہ مکرمہ میں پھیلا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سامان تجارت ملک شام لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے 2 گنا معاوضے کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضامندی ظاہر فرما دی اور ان کا مال ملک شام لے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا ہمراہ کر دیا۔ میسرہ نے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور تجارت کے معاملات کو دیکھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور دیانت سے بہت متاثر ہوا اور سامان کی خرید و فروخت کا پورا حال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتایا۔ اس سفر سے ان کو اتنا منافع حاصل ہوا جو اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت داری، بلند کرداری اور حسن کارکردگی کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تفصیلات بتائیں، جنہیں سن کر آپ رضی اللہ عنہا بہت متاثر ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے شادی کا پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھجوایا، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول فرما لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غار حرا میں نزول وحی کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تمام تفصیلات سے آگاہ فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے ایک غمگسار اور حوصلہ مند بیوی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئیں۔ جب تک وہ زندہ رہیں تبلیغ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا بنی رہیں۔ ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مدد کرتی رہیں۔ اہل قریش کی سختی اور مخالفت کے باوجود اسلام پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ ناقابل برداشت ہو گئی۔
اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے مکمل طور پر قطع تعلق اختیار کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اپنے خاندان کو لے کر مکہ مکرمہ کے باہر ایک گھاٹی میں چلے گئے، جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ نبوت کا 7واں سال تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس نازک مرحلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہیں۔ 3 برس تک خاندان نبوت اس محاصرے میں رہا۔ یہ بڑا صبر آزما دور تھا۔ مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار خاتون نے اپنا سارا مال اسلام کی اشاعت میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ انہوں نے تمام تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا بڑے صبر کے ساتھ کیا۔ الغرض حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک مثالی بیوی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 11 رمضان المبارک 10 نبوی کو ہوا اور انہیں مکہ مکرمہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 65 برس تھی۔ ان کی وفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا۔ اس سال حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد بھی ان کا ذکر بڑی محبت اور غم گساری کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مجھے اس سے بہتر اور مہربان رفیق حیات نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اولاد بھی عطا کی۔